أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 161 پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں پڑھنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. جنگ احد کے بارے میں تبصرہ، ہدایات اور تربیت جاری ہے. اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مدد کرے تو کوئی بھی آپ کے اوپر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ آپ کو چھوڑ دے تو پھر کوئی نہیں ہے کہ آپ کی مدد کرے. اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں. اب اللہ فرماتے ہیں وما کانا، اور نہیں ہے مناسب، یہ ناممکن ہے، یہ ہوتا ہی نہیں ہے، لنبی، کسی نبی کے لیے، ان یغل، کہ وہ خیانت کرے. ومن یغلل، اور جو خیانت کرے، یأتی، وہ لائے گا، وہ آئے گا، بما، اس چیز کے ساتھ جو غلہ، اس نے خیانت کی ہے، یوم القیامت، قیامت کے دن چوری کی ہے، خیانت کی ہے. ثم، پھر توفا، پورا دیا جائے گا بدلہ، کل نفس، ہر نفس کو، ما، اس عمل کا، کسبت، جو اس نے کیا ہے، جو اس نے کمایا ہے، وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں کیے جائیں گے. اس آیت کے بارے میں چند روایات ہیں. ایک یہ ہے کہ جنگ بدر میں ایک چادر گم ہو گیا تو بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی نبی کی شان کی مناسب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز تقسیم سے پہلے یا چوری وغیرہ کرے یا خیانت کرے. یہ تو کوئی نبی نہیں کر سکتا. آپ یہ کیسے الزامات لگاتے ہیں، یہ کیسے اپنے ذہن میں یہ بات لاتے ہیں؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی گناہ ہے یہ بات لانا اپنے ذہن میں. اسی طرح جنگ احد میں بھی جب عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ 50 آدمی تھے تو 40 آدمی نیچے اترے وہ غنیمت کو اٹھانے کے لیے. تو ان کے دل میں یہ بات آئی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نیچے نہ جائیں تو ہمیں غنیمت میں کچھ حصہ نہ ملے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیسی امید یا گمان کیا کہ وہ آپ کو غنیمت میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا یا آپ کے ساتھ کوئی خیانت کی جائے گی. آپ کو تو وہاں ٹھہرنا چاہیے تھا، اور کوئی نبی ایسا نہیں کر سکتا. نبی تو سب سے زیادہ انصاف والے اور سب سے زیادہ بہترین عدل والے ہوتے ہیں، اور خصوصاً پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح اللہ تعالیٰ جنگ کے چونکہ حالات ہیں اور تربیت اور ہدایات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مسلمانوں کو جنگی حالات میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ ایسے حالات میں کوئی خیانت کرنا، غنیمت کی تقسیم سے پہلے کوئی چیز لینا، یا ذہنی طور پر کوئی اس طرح کا خیال آنا کسی امیر کے متعلق یا کسی سربراہ کے متعلق، یہ سارے فساد کے ذرائع ہیں. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ دیا جائے گا. جس نے ایسی خیانت کی اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کسی علاقے سے سونا آیا، علی رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا. تو وہ سونا کوئی 4 آدمی آئے تھے، ان کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا. وہاں کچھ اور آدمی تھے، ان کو نہیں دیا حصہ، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے. ان میں سے ایک جو چھوٹی آنکھوں والے اور بڑے داڑھ اور چہرے والے اور چھوٹی نشانات احادیث میں بیان کی گئی ہیں پیشانی والے، وہ کڑے ہو کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ انصاف کیجئے، یعنی تم نے تو بے انصافی کی، ہمیں مال نہیں دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسی بات کی آپ نے، اگر میں انصاف نہ کروں تو کون انصاف کرے گا.
مجھے تو روزانہ آسمانوں کی خبری آتے ہیں اور میں تو اللہ تعالیٰ کا امین ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امین بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں انصاف نہ کروں تو کون کرے گا؟ تو جب وہ آدمی پیچھے اٹھا اور پیچھے موڑ کر چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے ایسی اولاد پیدا ہوگی، ایسے لوگ ان سے پیدا ہو گئے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور یہ بدترین لوگ ہیں۔ اگر میں ان کا زمانہ پاؤں تو میں ان کے ساتھ عاد اور سمود کی طرح معاملہ کروں گا، ان کو قتل کروں گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے کہ ان کو قتل کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ نہیں۔ وہ چلے گئے بہرحال۔ پھر ان کے بعد انہی کے اولاد سے خوارج پیدا ہو گئے جو اپنے امراء پر، اپنے سربراہوں پر الزامات لگاتے رہے کہ یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، اور ایسے لوگوں نے ہمیشہ فساد ہی ڈالا ہے، بغاوت کی ہے ہمیشہ، اور ہمیشہ بد امنی کی پھیلائی ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ارشاد مبارک ہے۔ بہرحال تربیت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کوئی بھی نبی ایسا نہیں کرتا، حالات کے مطابق اگر کسی کو کوئی حصہ زیادہ دے یا کم دے، وہ سمجھتا ہے کہ حالات کیا ہیں اور ہونا کیسے چاہیے، بس اسی پر آپ کو اعتماد ہونا چاہیے۔ وہ جس طرح فیصلہ کرے یا جو تقسیم کرے، وہ اس میں آپ کو کسی بدگمانی کی وہ نہیں ہے، ورنہ پھر فساد ہوگا۔ اس سے تربیت ہے مسلمانوں کی۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان صحابہ کراموں کو معاف کر دیں، تو غل چوری کو بھی کہتے ہیں اور دل میں کدورت کو بھی کہتے ہیں، اور مسلمانوں کے مشترک کا مال سے کسی چیز کو اٹھانے کو بھی کہتے ہیں۔ تو جب کوئی نبی کسی کو معاف کرے تو پھر اس کے ذہن میں کوئی کدورت ان کے لیے یا کوئی سختی ان کے دل میں نہیں ہونی چاہیے، ان کے ذہن میں۔ یہ سارے اس آیات کی تشریح میں آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال بنیادی طور پر ایک اور حکم بھی ہے اس میں کہ مالی غنیمت میں سے یا مسلمانوں کے مشترک کا مال میں سے، جو بھی مسلمانوں کے مشترک کا مال ہیں، وہ اس کے بارے میں بہت سے احادیث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس میں سے چوری کر لے تو یہ آگ کی طرح اس کے لپیٹ دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے۔ اب ہم معنی سیکھیں۔ وما کان لنبی، اور نہیں ہے کسی نبی کے لیے، یعنی ممکن ہی نہیں ہے یہ، ان یغل، کہ وہ خیانت کرے، چوری کرے، ومن یغل، اور جو خیانت کرے، یأتی بما غل، وہ آئے گا اس چیز کے ساتھ جو اس نے خیانت کی ہے، یوم القیامت، قیامت کے دن، ثم پھر توفا، پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ہر ایک کو، یعنی جس نے خیانت کی ہے، ما کسبت، وہ عمل جو اس نے کیا ہے، وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، پورا بدلہ دیا جائے گا۔